چکا ہوں کہ ضروری نہیں کہ محب مطیع بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر محب مطیع ہو، لیکن ہر مطیع محب ضرور ہوتا ہے، کیونکہ محب پہلا درجہ ہے، فرسٹ اسٹیپ ہے، پہلا مرحلہ ہے انسان کے رشد کا، انسان کی نشو و نما کا، انسان کے کمال کا۔ انسان کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ یہ رشد کی حالت میں ہے۔ رشد کہتے ہیں بڑھنے والی چیز۔ رشد جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں پودے ہیں، نباتات ہیں، ان کے اندر رشد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑھیں گے۔ ایک بیج ہے، بیج چھوٹا سا ہوتا ہے، خوشہ ہوتا ہے، وہ کومپل بنتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، کیونکہ اس کے بیج کے اندر رشد کی صلاحیت موجود ہے۔ اس وجہ سے وہ پروان چڑھتا ہے، گروتھ اس کے اندر موجود ہے، گروتھ کرتا ہے، نشو و نما اس کی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، وجود انسانی بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے کہ اس کے اندر، اس وجود کے اندر خدا نے رشد رکھی ہے اور ارتقاء رکھی ہے، اوپر جانے کا اس انسان کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے انگیزہ رکھا، اوپر جانے کا، رشد کا، کمال کا۔ اور یہی کمال ہے جو انسان کو مومن بناتا ہے۔ مومنیت کے درجے پہ انسان پہنچتا ہے رشد کے ذریعے، کمال کے ذریعے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم مومن پیدا نہیں ہوئے، مومن بننے کے لیے دنیا میں ہیں۔ اس نقطے کو یہ نقطہ اگر ہمارے سمجھ آیا ہے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے کہ مومن پیدائشی طور پہ مومن نہیں ہے۔ اور میں نے کل ایک نقطہ بھی عرض کیا تھا کہ عقائد کے حساب سے تو ہیں، عقائد کے حساب سے تو ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے حساب سے، عقیدتی حساب سے تو مومن ہے، لیکن عملی طور پہ خدا نے کسی کو مومن بنا کے نہیں بھیجا، بننے بھیجا ہے کہ آپ نے بننا ہے۔ وہی اسی رشد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اسی کمال اور ارتقاء تک جانے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ یہی ہمارا ہدف ہے زندگی کا، یعنی انسانی زندگی کا ہدف یہ ہے کہ پیدا ناقص ہوا ہے، بننا کامل ہے۔ کامل پیدا نہیں ہوا یہ انسان، کامل بننے کے لیے پیدا ہوا۔ یہ مقصد زندگی ہے، یہ ایم آف دا لائف ہے، ہماری زندگی کا ایم ہے، یہ مقصد ہے۔ اب توجہ سے سنیے گا، یہ انسان کمال پائے گا کیسے؟ کون سا ایسا مدرسہ ہے، کون سا ایسا اسکول ہے، کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ انسان بنائے جاتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا عالم بنائے جاتے ہیں، عالم تو مدرسوں میں بنتے ہیں، عالم تو بنتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز کے اندر ڈاکٹر تو بنتے ہیں، انجینئر تو بنتے ہیں، لیکن انسان کہاں بنائے جاتے ہیں؟ تو بس ہمیں یہی سمجھنا ہے، انسان بنانے کی درسگاہ کو عزاداری کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ انسان بنانے کی درسگاہ ہے، یہ یہاں بنیں گے انسان، یہ فرش ازا جو بچھایا گیا ہے یہاں بنیں گے۔ کربلا انسان سازی کا مدرسہ، کربلا وہ یونیورسٹی ہے، کربلا وہ کالج ہے، کربلا وہ جامعہ ہے جو انسان بناتا ہے، خالی عالم نہیں بناتا، انسان بناتا، رشد پیدا کرتی ہے کربلا ہمارے وجود کے اندر، ارتقاء پیدا کرتی ہے۔ یہ جو آپ کو اصحاب حسین نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا موضوع اصحاب حسین ہے نا، امام حسین کے اصحاب ہیں، جناب حر ہیں، زہیر بن قین ہیں، دیگر اور بہت سارے اصحاب ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ 5 دن تو کافی نہیں تھے اصحاب کے موضوع کے لیے، لیکن جتنا وقت ہے ہمارے پاس ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کردار تو معذرت کے ساتھ، یہ مثلا آج 4تھا دن ہے، لیکن میں ایک اگر حقیقتاً بات کہوں تو 4 دن صرف تمہید میں ہی گزر گئے، نصرت سمجھانے میں،
4 دن تو ابھی ہمارے اسی میں گزرے، کیونکہ ابھی اپنے کردار تو پڑھے ہی نہیں، صرف سرسری تذکرہ ہوا، ورنہ تو بہت سارے کردار ہیں کربلا کے اندر جو رسول اللہ کے اصحاب جو امام حسین کا ساتھ دینے آئے ان کی فہرست ہے، وہ الگ ہے۔ مولا علی کے اصحاب کہ جنہوں نے رسول اللہ کا مثلا دور میں وہ جوان نہیں تھے، مولا علی کے دور میں جوان ہو گئے، وہ صحابی مولا علی وہ کربلا آتے، اب سب نہیں آتے، مختصر لوگ ہیں۔ اسی طرح امام حسین کے ساتھی جو ہیں، اور پھر اسی طرح ایک بڑی ہسٹری اور تاریخ ہے کہ بہت سارے ایسے کردار ہیں جو امام حسین کی نصرت کے لیے تو آئے لیکن امام حسن کی نصرت نہیں کی، امام حسن کی مدد کے لیے اس وقت موجود نہیں تھے وہ۔ اب بہرحال تاریخ میں مختلف چیزیں موجود ہیں، بہت سارے لوگ اسیر تھے، بہت سے قید تھے، بہت سے لوگ ملک بدر کیے ہوئے تھے، ملک بدر تھے بہت سارے کردار۔ جیسے آپ کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں نا کہ بھائی جب حضرت مسلم کوفہ آئے تو فلاں کہاں تھا، وہ کہاں تھا، یہ کہاں تھا، سوال اٹھتے ہیں اور اٹھنے چاہیے ذہن میں، لیکن وہاں ہم جب تاریخ میں جھانک کر دیکھتے ہیں عزیزان محترم تو ہمیں بہت سارے ایسے کردار ملتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو صعوبتوں میں ہیں، قید و بند میں ہیں۔ انہی میں سے ایک کردار ہے جناب جریر، ایک کردار ہے کربلا کا، لیکن بہرحال میں ابھی وقت نہیں ہے کہ مطلب ایک کردار کو اگر کھولیں گے تو پھر ہم وہ صفات نہیں سمجھ پائیں گے جس کی وجہ سے ساتھ دی۔ ابھی ہم ایک کلی طور پہ موضوع پیش کر رہے ہیں، ابھی اس کی جزیات میں نہیں گئے۔ سید الشہداء کی یہ جو اصحاب ہیں، توجہ سنیے گا، کیوں یہ نصرت کے لیے آ رہے ہیں باقی اور لوگ نہیں آ رہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، بصیرت، معرفت نہیں بصیرت، معرفت کی اوج و عروج کو بصیرت کہتے ہیں۔ جب معرفت آگے بڑھتی ہے تو پھر بصیرت کے درجے میں پہنچتی ہے۔ اچھا، دوسری وجہ کل میں سرسری کہہ کے گزر گیا تھا، آج اس کی وضاحت کروں گا، وہ تھا قوت مجد، ڈیسیشن میکنگ پاور، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، درک کرنے کی صلاحیت، اور یہ ہر انسان میں نہیں ہوتی، لیکن یہ جو سید الشہداء کا ساتھ دے رہے ہیں ان میں یہ پاور تھی، ان میں یہ صلاحیت تھی۔ جیسا کہ میں نے کل حضرت حر کا پڑھا کہ جناب حر کشمکش میں تھے، لیکن وہ ایک لہجہ حر کے اوپر ایسا آیا کہ حر ادھر سے ادھر آ جاتے، وہ ایک لہجہ۔ اور ایک کردار تاریخ میں اور ہے، عمرو بن قیس، یہ کردار یہ امام حسین کے ساتھ، امام حسین کو راستے میں ملا تھا یہ شخص، جب امام مکہ سے نکلے اور کربلا کی جانب رخ کیا امام نے، تو راستے میں یہ شخص ملا، عمرو بن قیس۔ یہ امام حسین علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں امام نے جب اس کو دعوت دی تو کہہ رہا ہے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، تو اب تاریخ میں اس کے جملے سنیے گا، امام حسین نے جب اس کو دعوت دی راستے میں تو امام سے کہنے لگا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو، لیکن میری ایک شرط ہے۔ امام نے کہا کیا شرط ہے؟ کہنے لگا شرط یہ ہے کہ اگر میں دیکھوں گا، چیک کروں گا، حالات آپ کے حق میں ہوئے تو میں ساتھ رہوں گا، حالات آپ کے حق میں نہیں رہے تو مجھ سے بیعت اٹھا لیے گا۔ یہ امام حسین سے معاہدہ کرتا ہے۔ اچھا، سید الشہداء حسین ابن علی تو اتنا سخی ہے، حسین ہادی امت ہے، حسین ابن علی تو چاہتے تھے کہ ہدایت ہو جائے کسی بھی طرح، کسی بھی بہانے سے، وسیع القلب امام، بہت بڑا دل ہے امام کا، بہت بڑا جگر ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے دل بہت چھوٹے چھوٹے، ہم ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتے، ورنہ امام حسین تو آخری وقت تک قاتلوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی وقت ہے ادھر آ جاؤ۔ اندازہ کریں کس امام کے ماننے والے، اور ہم آپس میں معذرت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، ڈگریاں دی ہوئی ہیں، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، کیونکہ تنگ دل ہیں، تنگ دل ہیں۔ یہ جو شرح صدر ہے نا ہمارے اندر، یہ بہت تنگ ہو گیا ہے، قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ اور معذرت کے ساتھ میں چند چیزیں ہیں، یہ مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں جو آج معاشرے کے اندر بہت زیادہ مسائل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے۔ اور پھر معذرت کے ساتھ وہ دیندار جو دین کی 2-4 باتیں سیکھ لیں، معذرت کے ساتھ وہ تو پھر کسی کو قبول نہیں کرتے، وہ تو کسی کو قبول نہیں کرتے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ بس من مثلی، ہم جیسا تو اب پوری دنیا میں، پورے معاشرے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظرف بہت چھوٹے ہیں،
دین سیکھنے کے لیے جو برتن چاہیے وہ نہیں ہے آپ کے پاس، بغیر برتن کے دین لیا ہے. اور دین سیکھنے کے برتن کو قرآن کی اصطلاح میں شرح صدر کہتے ہیں. پہلے اللہ سے اس لیے ہمیں شرح صدر مانگنا چاہیے کہ خدا ہمیں شرح صدر دے، کیونکہ شرح صدر ہوگا تو پھر اس کے بعد علم بھی آئے گا تو ذرا وہ محفوظ رہے گا. ورنہ اگر برتن نہ ہو، مثلا مثال کے طور پہ اب یہ پانی کا گلاس ہے، ظرف، برتن، اس کے اندر پانی ہے، پھر کیا ہوگا؟ پانی محفوظ ہے نا برتن کے اندر. لیکن آپ جب ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں، چلو میں جب پانی لیتے ہیں تو وہ محفوظ رہتا ہے؟ انگلیوں کے درمیان سے نکل جاتا، محفوظ نہیں رہتا چلو، کیونکہ آپ نے پانی کے برتن کا انتخاب درست نہیں کیا. درست برتن یہ ہے کہ آپ اس کو پانی کو گلاس میں لیں، جگ میں لیں، تاکہ وہ اس کے اندر محفوظ رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں. اچھا، پانی جو گلاس میں ہے ابھی میرے اختیار میں ہے، میں نے جتنا پینا، چاہوں تو پورا گلاس پی لوں، چاہوں تو ایک گھونٹ پیوں، چاہوں تو 2 گھونٹ پیوں. لیکن جب یہ چلو میں ہے تو میرے اختیار میں نہیں ہے، مجھے جلدی پینا ہے ورنہ یہ گر جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مجھے جلدی پینا ہے. تو عزیزان محترم، یہ مثال ہے مطلب کی جانب ہے. علم سیکھنے کا، دین سیکھنے کے سے پہلے اللہ سے ایک چیز مانگیں، شرح صدر، ذہن اور دل کی کشادگی. کیونکہ اگر یہ دل، قلب اگر یہ بڑا نہیں ہوگا تو پھر جب ہمارے پاس دین آئے گا تو پھر ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھیں گے. کیونکہ سب سے خطرناک چیز جو عبادتوں کی آفت ہے، عابد کو جو لگتی ہے، عابد کو، اچھا غیر عابد کو لگتی نہیں کیونکہ پہلے ہی آفت ہو گئی، عابد کو جو آفت لگتی ہے روایت کی روشنی میں وہ ہے تکبر. تکبر کرنا کہ بھائی مجھ جیسا کون ہے، مجھ جیسا کوئی نمازیں پڑھتا ہے، میری طرح کوئی تہجد گزار ہے. یہ شائبہ بھی دل میں اگر آ جائے تو خدا کو ایسی عبادتیں قبول نہیں ہیں، سب دکھاوا. شائبہ بھی اگر آ جائے، اس لیے عزیزان محترم اس سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ کی، اس چیز سے. یہ خود پسندی یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا، عجب، جس کو روایت میں عجب کہا گیا، اپنے آپ کو پسند کرنا، تو یہ سب سے بڑی آفت ہے. اس لیے عزیزان محترم شرح صدر مانگے خدا سے پہلے. سید الشہداء کے اصحاب، یہ ناصران حسین، نصرت حسین کے لیے جو آ رہے ہیں، ان میں سید الشہداء نے کربلا کے اندر کیا چیز ختم کی. ایک کردار میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. حضرت جان بن ہوئی. کون ہے یہ جان؟ حضرت ابوذر کے غلام ہیں. یہ جوانان اور بچے خصوصی توجہ سے سنیں، بزرگان بہتر جانتے ہیں، بچے سنیں. کون ہے جان؟ حضرت ابوذر غفاری کے غلام ہیں. امیر المومنین کے زیر تربیت رہے، امام حسن کے زیر تربیت رہے، امام حسین کے ساتھ کربلا میں بھی آتے. جان، اب دیکھیں امام حسین نے ایک پیغام دینا تھا، سید الشہداء کا دل دیکھیں، وسعت قلبی دیکھیں. امام حسین نے کربلا میں کیا چیز ختم کی ہے؟ ایک ستون، ایک پلر توڑا امام حسین نے اس کو. وہ کیا تھا؟ جان بن ہوئی کی جب شہادت ہوتی، جان جب امام سے اجازت لینے آتے ہیں، مشہور روایت ہے، مصائب میں آپ نے سنی ہے لیکن میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، اس کے اندر میسج ہے ہمارے لیے. جان بن ہوئی جب اجازت لینے آتے تو امام حسین ان کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے، تھوڑا روک کے رکھتے، اجازت نہیں دیتے. مقتل میں جو لکھا، جان رونے لگتے امام حسین کے سامنے. جب آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مولا معذرت، معاف کیجیے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں شاید آپ اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میری رنگت سیاہ ہے، میں غلام ہوں، میرا اسٹیٹس حسب و نسب کوئی اعلیٰ نہیں ہے، میرا اسٹیٹس کوئی اعلیٰ نہیں ہے. سید الشہداء نے یہی تفریق مٹائی ہے کربلا، اجازت دی، گئے. اور پھر سنا ہے نا مقتل میں امام نے کیا کیا؟ جان کے رخسار کو اپنے رخسار پہ رکھا. اللہ اکبر، یہ حسین اپنے رخسار رکھ دیے جان کے رخساروں پہ اور کہا بارے الہا، یہ میرا دینی بھائی ہے، اس راہ میں میرا بھائی ہے. حسین جس کو بھائی کہہ رہے ہیں، یہ کون سا بھائی ہے حسین ابن علی کا؟ کون سے یہ بھائی؟ یہ دینی بھائی ہے. اخ فی اللہ، اے خدایا یہ تیری خاطر میرا بھائی ہے،
یعنی کوئی زمین و زمان، رنگ و نسل، یہ نسلی امتیاز کربلا مٹاتی ہے۔ آج معذرت کے ساتھ یہ نسلی امتیاز مٹایا ہم نے، یہ بت توڑا نہیں، ہمارا تو اسٹیٹس ہے، میں فلاں ہوں، یہ فلاں ہے، وہ ادھر ہے۔ معذرت کے ساتھ کاسٹ کے اوپر، اپنی اپنی کاسٹ کے اوپر پھولتے ہیں کہ میری کاسٹ یہ ہے، میرا حسب و نسب یہ ہے۔ کربلا میں توجہ سنیے گا، میں دو جملے کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ بڑے بڑے شجرے والے مدینہ مکہ بیٹھے رہے، کربلا نہیں آئے، اور جن کے شجرے معمولی سے تھے وہ امام حسین کے ساتھ کربلا، وہ اصحاب حسین بن رہے ہیں، کیونکہ امام حسین نے یہ تفریق مٹائی ہے۔ عزیزان محترم، تفریق مٹائی ہے۔ کیا چیز تھی حضرت حر میں؟ ہم یہ عرض کر رہے تھے، توجہ سنیے گا، کیا چیز تھی جو حر کو لے کے آتی ہے یہاں؟ حر کی ججمنٹ، توجہ سے سنیے گا، یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ آپ کی زندگی میں یہ نقطہ کام آئے گا۔ اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں، آپ کہیں کاروبار کرتے ہیں، آپ کہیں پڑھ رہے ہیں، آپ جس شعبۂ زندگی کے اندر ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، آپ کے لیے یہ نقطہ بہت توجہ طلب ہے، آپ کی پوری زندگی یہ کام آئے گا نقطہ، اگر اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ وہ ہے ٹائم کو جج کرنا، ٹائم کو جج کرنا کہ یہ عمل میں نے فلاں وقت انجام دینا ہے، ٹائم کی ججمنٹ، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے بھی اس نقطے پہ فیل ہو جاتے ہیں، ٹائم جج نہیں کر پاتے کسی بھی کام کے لیے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کریم نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد و زن دونوں سے کہا کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کہہ رہا جو بھی عمل صالح کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد و زن میں جو بھی عمل صالح کرے، عمل صالح شرط کیا ہے؟ عمل صالح۔ اچھا عمل صالح ہم نے سمجھنا ہے، عمل صالح کیا ہے؟ اب جب ترجمہ دیکھتے ہیں تو سب جگہ عمل صالح کا ترجمہ ہے نیک، نیک عمل صالح ہے، لیکن نیک صالح عمل کی شرائط اور ہے۔ ہر صالح عمل نیک ہوگا، لیکن ہر نیک عمل صالح نہیں ہوگا۔ صالح عمل جو ہے وہ ذرا نیک سے اوپر ہے، نیکی سے اوپر ہے، یہ نیکی سے اوپر کے زمرے میں آتا۔ کیا ہے شرائط عمل صالح کی؟ شرائط کیا ہے؟ توجہ سنیے گا۔ پہلی شرط عمل صالح کی یہ ہے کہ نیک ہونا ضروری ہے، اب اس میں شر نہ ہو، برائی نہ ہو، حرام نہ ہو، نیک ہو۔ دوسری شرط عمل صالح کی یہ ہے کہ وہ آپ کو مقصد تک پہنچانا جانتا ہو، آگے آپ کو وجود انسانی کو مقصد تک پہنچانا، منزل تک پہنچانا جانتا ہو۔ ایسا عمل نہیں جس کے اندر جمود ہے، ایسا عمل نہیں جس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، ایسا عمل جس میں حرکت ہے منزل کی جانب۔ دوسری شرط حرکت، پہلی شرط کیا ہے؟ عمل صالح کی پہلی شرط کیا ہے؟ نیک، دوسری حرکت، تیسری شرط بر وقت، یہ آ گیا ٹائم جج کرنا، ٹائم کی ججمنٹ۔ تیسری شرط بر وقت۔ اچھا بر وقت آپ نے مثال کے طور پہ مغرب کی اذان یہاں ہو رہی ہے، مغرب کی اذان کے فوراً بعد، فضیلت کا وقت ذرا کم ہوتا ہے مغرب کا فقہی طور پہ، مغرب کی اذان ہو گئی، نماز مغرب کا وقت ہے، لیکن آپ قرآن پڑھنے بیٹھ جائیں، تلاوت کریں، اچھا کام کر رہے ہیں آپ، برا کر رہے ہیں، نیک کام ہے بھائی، برا تھوڑی ہے، کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن توجہ سے سنیے گا، کیونکہ معذرت کے ساتھ بعض چیزیں ہمارے یہاں خود ساختہ ہیں، ہم نے خود بھی تو بنا لی ہیں، بھائی کیا ہو گیا میں اگر کر رہا ہوں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کیا حکم دیا۔ اسی لیے بعض صحابہ جب ایسے کام کرتے تھے کہ مثلا بعض صحابہ اتنا آگے، کیونکہ نیا نیا اسلام آیا تھا، جوش ذرا زیادہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ نئی چیز آئے وہاں پہ جوش اور ولولہ بہت ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی گاؤں کے اندر، جیسے آپ کو یاد ہوگا جو بزرگان بیٹھے، جب نئے نئے ٹی وی آئے تھے، مارکیٹ میں ٹی وی آئے تھے تو کیسا جوش ہوتا تھا، لوگوں میں جذبہ ہوتا تھا، ایل ای ڈی پھر آنا شروع ہوئے، پھر فلاں فلاں، اب تو ہر جیب کے اندر ایل ای ڈی، تو اس طرح وہ جذبہ تھا۔ نیا نیا اسلام آیا، صحابہ کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ نمازیں پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی بس جو میں کہہ رہا ہوں اتنی نمازیں پڑھنا، لیکن کہنے لگے ابھی ہمارا دل چاہتا ہے میں اور عبادت کروں اللہ کی، اتنی کروں کہ بیوی کو رات کو ٹائم ہی نہیں دے رہی۔ اللہ نے آیت نازل کر دیا ہے حبیب ان سے کہو یہ تم سے آگے نہیں نکلیں، یعنی اتنا آگے نہیں جاؤ جو اللہ نے
حدود معین کیے، مقرر کیے، اس کے تحت چلو. جیسے وہ اردو میں محاورہ ہے نا، شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. تو نہیں، زیادہ وفادار نہیں بنے، جتنا حکم ہے اتنا کریں. اب بعض لوگ اتنا آگے نکلنے لگے، اتنا کہ کہنے لگے بھائی ہم تہجد بھی پڑھیں گے، یہ بھی پڑھیں گے. اب پوری رات 1000 رکعت نمازیں پڑھی، تہجد کا وقت ہے وہ پڑھی. اب باقی حقوق آپ کے، بیوی کے حقوق سلب ہو گئے، ساری چیزیں سلب ہو گئی، کوئی وقت ہی نہیں دے رہے نہ بیوی کو نہ بچوں کو. تو خدا نے کوئی ایسی عبادت مقرر نہیں کی کہ آپ اپنے دیگر امور کو بھول جائیں. اس لیے عزیزان محترم، فرض کریں مغرب کی نماز کا وقت اور آپ قرآن لے کے بیٹھ جائیں. نیک کام آپ کر رہے ہیں، برا نہیں ہے، لیکن یہ کام عمل صالح نہیں ہے. صالح نہیں ہے. صالح جب ہوگا جب آپ بر وقت کریں. مغرب کی نماز کا وقت ہے تو اس وقت آپ نے نماز انجام دینی، وقت پر کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کا وقت معین ہے. یا فرض کریں آپ پیپر دینے بیٹھے ہیں اسکول کے اندر، کالج کے اندر، میتھس کا پیپر ہے، فزکس کا پیپر ہے. اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں گے یہاں تو مجھے سنیے گا، میتھس اور فزکس کا پیپر ہے. آپ کے سامنے پیپر آئے فزکس کا، آپ اس پورے پیپر پہ ناد علی لکھ دیں، قل هو اللہ لکھ دیں، قرآن لکھ دیں پورا. اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، نیک کام ہے. تو نیکی تو آپ نے کی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ نمبر مل جائیں گے. اب بعض اوقات مل بھی جاتے ہیں، چھکا چوکا لگ جاتا ہے. ایسے ٹیچر اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو بچے کو پاس کر ہی دو. لیکن بہرحال اگر میرے ہاتھ پیپر آئے تو میں 0 دوں گا اسے، چاہے پورا قرآن لکھ دے. کیوں؟ کیونکہ اس سے ہم نے قرآن تھوڑی پوچھا ہے. اسلامیات کے پیپر میں اسلامیات کرنی ہے، فزکس کے پیپر میں فزکس کا سوال کرنا. بھائی جو بر وقت یعنی کیا وقت ہے، جو پیپر ہے اس کو وہ انجام دینا. میتھس کے پیپر میں جب میتھس کے سوال پوچھے گئے ہیں تو آپ نے اس کو انجام دینے. آپ نے اسلامیات نہیں، حدیثیں نہیں پوچھی گئی آپ سے، قرآن نہیں پوچھا گیا. تو اسی عزیزان محترم، بس یہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا. عمل صالح 3 شرائط ہیں، نیک بھی ہو، اس کے اندر حرکت بھی ہو، آپ کو خدا تک پہنچائے. خدا تک، ایسا عمل جو خدا تک پہنچائے. بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں ہمارے نفس کے اندر قید رکھتے ہیں، خود پسندی کے اندر رکھتے ہیں اعمال ہمیں. اس لیے پہلا عمل صالح کی پہلی شرط نیکی، دوسرا حرکت، تیسرا بر وقت ٹائم جج کرنا ہے کہ میں نے یہ وقت کیسے میں نے انجام دینا ہے، کیا وقت بنتا ہے اس عمل کا. اس کو کہتے ہیں عمل صالح. بس عزیزان محترم، سید الشہداء کے جو اصحاب ہیں، خصوصاً جناب ہو رہے ہیں، زہیر ابن قین ہیں، وہب کلبی ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ انہوں نے ٹائم جج کیا تھا. باقی لوگ نیک عمل کر رہے تھے. عبید اللہ ابن حر جوفی بہت بڑا زاہد تھا، بہت بڑا عالم تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا. باہر نکل کے کوفہ سے بیٹھ گیا اپنا خیمہ ڈال کے، اور یہ چاہ رہا تھا کہ میری ملاقات امام حسین سے نہ ہو، نہ میں حسین کا ساتھ دوں نہ عبید اللہ ابن زیاد کا، یعنی نہ میں یزید کا ساتھ دوں نہ حسین کا. میں درمیانی راستہ لے کے بیٹھ جاؤں، جو میں نے بیان کیا تھا خاذل، درمیانی راستہ، یعنی غیر ذمہ دار، ارسپانسبل، غیر ذمہ دار رول. یہ طبقہ تھا، یہ چاہتا تھا کہ میں بیچ میں بیٹھ جاؤں. اچھا توجہ سنیے گا، اسی طرح بہت بڑے بڑے نام ہیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن ٹائم جج نہیں کر سکے. توابین کا لشکر کل میں نے بیان کیا تھا، 4000 توابین اٹھے، 4000 توابین قتل ہو گئے، مدینہ والے بھی قتل ہوئے، لیکن ٹائم کو جج نہیں کر سکے. امام حسین نے ٹائم جج کیا تھا، ٹائم، کہ یہی وہ وقت ہے کہ جس وقت مجھے قیام کرنا. اور سید سجاد نے بھی ٹائم جج کیا کہ یہی وہ وقت ہے، ابھی تلوار نہیں اٹھانی، تربیت کرنی. یہ ٹائم ججمنٹ بہت اہم چیز ہے. اگر ہمیں ٹائم ججمنٹ کی بصیرت ہمارے اندر اتنی آ گئی کہ ہم ٹائم ججمنٹ کر سکیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. عزیزان محترم، کل میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میں اسی کو آج آگے بڑھاؤں گا، توجہ سے سنیے گا. سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم. سورہ محمد قرآن کریم کا 47 نمبر سورہ، کل آیت پڑھی تھی. میں آج اس کے آگے کی 1-2 آیت اور کنٹینیو کروں گا، توجہ سنیے گا. سورہ محمد کی 7 نمبر آیت ہے، 7. کل ہم نے
یہ آیت پڑھی تھی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے، لیکن وضاحت نہیں کریں گے کیونکہ کل وضاحت ہو چکی۔ 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ محمد کی کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو مومنو، ان تنصروا اللہ، اللہ کی مدد کرو، ینصرکم، پھر خدا بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دو طرفہ مدد ہے۔ کل میں بیان کر چکا ہوں کہ پہلے آپ ذمہ دار بن کے دین کی مدد خدا کیا ہے؟ دین کے اوپر یلغار نہیں ہونے دینا، اسلام کی تبلیغ، اسلام کی آبیاری، یہ مدد خدا ہے۔ اچھا خدا کی نصرت آئے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جب خدا تمہاری مدد کرے گا جب تم ذمہ دار بن کے میدان میں ہو، ورنہ اگر آپ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو خدا کی مدد نہیں آئے گی۔ کل میں نے 2 کردار پڑھے تھے، ایک حضرت عبد المطلب اور ایک عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر کے لیے کوئی مدد خدا نہیں آئی، کعبے کے اندر ہی مارا گیا۔ عبد المطلب ارادہ کر کے نکلے کعبے کی حفاظت کا، اور ابابیل کا لشکر آ گیا، اللہ کی جانب سے مدد آئی۔ قرآن کہہ رہا ابرہا کے لشکر پر کنکریاں ماری گئی۔ تو نصرت تو اللہ کی جانب سے ہی ہے، لیکن آئے گی جب معاشرے کے ذمہ دار افراد باہر نکلیں گے، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ اب آگے سنیے گا آیت، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، پھر خدا تمہیں استقامت دے گا، وعدہ ہے اللہ کا، یعنی خدا تمہارے کاموں میں مضبوطی دے گا، پائیداری دے گا، البتہ اگر تم اسے تسلسل کے ساتھ کرو۔ جذباتی لوگ نہیں چاہیے۔ توجہ سنیے گا، یہاں سے ایک یہ نقطہ اور بیان کروں۔ بعض ہمارے یہاں جذباتی مزاج ہے، ہم جذبات میں آ کے کوئی کام شروع کرتے ہیں لیکن اس کام کو کنٹینیو نہیں کر پاتے، اس لیے یا استقامت چاہیے، جذباتی نہیں۔ ایک ایسا کام، چاہے آپ تھوڑا کام کریں، زیادہ کے چکر میں نہ رہیں، تھوڑا کریں لیکن اس کے اندر مضبوطی ہو، پائیداری ہو۔ اب توجہ سنیں آگے، ایک حضرت حر کا ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھیں ایک نقطہ میں یہاں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ حر نے وہ جو شب عاشور جج کر لیا ٹائم۔ اب لوگ سوال یہ کرتے ہیں نا، کل میں نے آپ کی خدمت میں بھی ایک سوال اٹھایا تھا، کرتے ہیں اکثر لوگ یہ سوال کہ ایک لہجہ حر نے یہاں آ گیا، حر جنتی ہو گیا، علیہ السلام ہو گیا، لیکن وہ لوگ جو اتنی لمبی لمبی عبادتیں کر رہے تھے پوری زندگی، صرف آخر میں اگر ساتھ نہیں دیا تو ان کا کیا بنے گا اور حر کا کیا بنے گا؟ میں قرآن کریم کی آج 2 آیتوں سے آپ کی خدمت میں قانون مغفرت بیان کروں گا۔ توجہ سنیے گا، قانون مغفرت، اللہ کا یہ قانون مغفرت سمجھنا ہے۔ پہلے مغفرت کا معنی سمجھیں۔ مغفرت کہتے ہیں، توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو۔ میں ابھی زیادہ وضاحت نہیں کر رہا ورنہ ایک ایک لفظ کی وضاحت کی ضرورت۔ توبہ عربی میں کہتے ہیں پلٹنا، ایک بار پلٹنا، بار بار نہیں۔ اور مغفرت کہتے ہیں اللہ کی جانب سے قدم، لطف، اللہ کا لطف، اللہ کا کرم، یہ مغفرت ہے۔ لیکن مغفرت جیسے یہ نا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلے تم اللہ کی مدد کے لیے نکلو پھر خدا کی مدد آئے گی۔ تو توبہ اور مغفرت بھی اسی طرح ہے، پہلے تم قدم بڑھاؤ توبہ کے لیے پھر خدا مغفرت کر دے گا، یعنی خدا مغفرت کا جال بچھائے گا۔ چلیں بات آ گئی ہے تو میں مغفرت کی وضاحت تھوڑی سی کرتا ہوں تاکہ آیت آسان ہو جائے۔ آیت تک لانے کے لیے میں تھوڑا سا آپ کی ذہن سازی کر رہا ہوں، تو مجھے سنیے۔ مغفرت کیا چیز ہے؟ مغفرت لطف الہی، یعنی معافی، معاف کر دینا اللہ کی جانب سے۔ لیکن توجہ سنیے گا، جب اسلام نہیں آیا تھا، جب اسلام نہیں تھا، حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، تو عرب لوگ یہ مغفرت کا لفظ ذرا استعمال کرتے تھے، جانتے کہاں استعمال کرتے تھے؟ توجہ سنیے گا، میں ذرا عربی کا ایک قاعدہ بتاؤں گا پھر ہم اس آیت کی جانب آئیں گے۔ ہوتا یہ تھا، اب پہلے کے دور کی بات کر رہا ہوں، حضور کے آنے سے پہلے، مغفرت کا لفظ استعمال ہوتا تھا گھوڑے کا جو مالک ہوتا تھا اس کے لیے۔ کیسے؟ توجہ سنیے گا، گھوڑے، اب عرب کو تو پہلے سے عرب لوگوں کو شوق ہے گھوڑے پالنے کا، گھوڑے پالتے تھے۔ اچھا اصیل گھوڑے رکھتے تھے، بڑے بہترین گھوڑے، گھوڑے استبل کے اندر رکھتے تھے۔ اچھا ایک خاص موسم عرب کے اندر آتا تھا، اب تو غالباً شاید نہیں آتا، پہلے وہ ایک موسم تھا عرب کے اندر، ایک خاص موسم آتا تھا، اس کے اندر عرب لوگوں کے وہاں اس علاقے میں
ایک کیڑا نکلتا تھا، مکھی نما کیڑا، جیسے مکھی ہوتی ہے، یہ مکھی تو ہمارے پاس چھوٹے سائز میں، ان کے پاس بڑی ہوتی ہے اس وقت، تو وہ کیڑے کی طرح ایک مکھی ہوتی تھی، وہ گھوڑے کو کاٹتی تھی، گھوڑے کو ہٹ کرتی تھی۔ اچھا گھوڑا کیا ہوتا تھا، اس مکھی کے کاٹنے سے، اس کیڑے کے کاٹنے سے گھوڑا بے چین ہو جاتا تھا، درد سے مضطرب ہو جاتا تھا، بے چین ہو جاتا تھا، اور گھوڑا کنٹرول میں نہیں رہتا تھا، بلکہ بھاگنے لگتا تھا درد کی وجہ سے، چلانے لگتا تھا، کراہنے لگتا تھا، بھاگتا تھا ادھر ادھر۔ اچھا گھوڑا جب یہ عمل کرتا تھا تو اس کا مالک، گھوڑے کا مالک کنٹرول کرنے کے لیے، گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عمل انجام دیتا تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ گھوڑا جب کراہتا تھا، درد سے بھاگتا تھا، واہ ویلا کرتا تھا، شور مچاتا تھا، کیونکہ اس کے درد ہوتا تھا اس کیڑے کے کاٹنے سے، تو مالک چاروں طرف استبل جو ہوتا تھا، یا اس کا جو بھی جگہ ہوتی تھی گھوڑے کی، چاروں طرف اس وقت کے جو مثلا لکڑیاں ہوتی تھی، دیگر چیزیں ہوتی تھی، اس کا جال بچھاتا تھا۔ جال، جملے میں جملے بھی کہہ رہا ہوں، توجہ سنیے گا، گفتگو ذرا خشک ہے لیکن آگے مطلب آسان ہو جائے۔ جال کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہبالہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ہبالہ۔ ہبالہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ ہبالہ جال ہوتا تھا۔ اچھا جال وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہم جال جانور کا، وہ جو لکڑیوں کو چاروں طرف گھماتا تھا اس کو جال کہتے تھے، اس کو ہبالہ کہتے تھے۔ وہ ہبالہ کس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا تھا؟ گھوڑے کو۔ گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہبالہ اس کا مالک بچھاتا تھا۔ اب توجہ سے سنیے گا، ابھی میں اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، توجہ سنیے گا، آپ کی توجہ ہماری جانب ہے۔ اب گھوڑے کا مالک جب وہ جال بچھاتا تھا لکڑیوں کا، ہبالہ جس کو کہتے ہیں، تو اس کے کرنے سے گھوڑا اس کے کنٹرول میں آ جاتا تھا۔ گھوڑا جب بے چین ہوتا تھا، مضطرب ہوتا تھا، اور پھر جب وہ واپس مالک کے کنٹرول میں آتا تھا تو گھوڑے کے مالک کی جانب واپس پلٹنے کو توبہ کہتے تھے، اور مالک کی جانب سے جو جال بچھایا جاتا تھا اس جال کو مغفرت کہتے تھے۔ عرب لوگ اس جال کو، اس ہبالے کو کہتے تھے یہ مغفرت ہے۔ کیوں مغفرت ہے؟ کیونکہ یہ مالک کی خاص کرم ہے اس گھوڑے میں، اس کے مالک کا ایک خاص لطف ہے، کرم ہے، کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا جو ہے وہ واپس میرے کنٹرول میں آ جائے، کیونکہ ابھی یہ میرے حدود سے، میرے دائرے سے، میرے قوانین سے باہر نکلا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں یہ واپس آ جائے۔ بس عزیزان محترم، یہ تو میں نے مثال دی ہے، مطلب کی جانب آئے۔ جب انسان، اب ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، توبہ، مغفرت، ہبالہ، جب یہ انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ کی حدود سے باہر نکل جاتا ہے، گناہگار یعنی حدود الہی سے باہر نکل گیا۔ اب خدا نے دروازہ رکھا ہے توبہ کا۔ اب جب یہ توبہ کرتا ہے، عملی توبہ، تو یعنی اب یہ پلٹ آیا ہے، یہ پلٹے گا۔ خدا، اب دیکھیں خدا کتنا کریم ہے، لطیف و خبیر ذات ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ یہ پلٹے گا، اس کو جب یہ پلٹے گا تو خدا مغفرت کرے گا، خدا اس کی مغفرت کرے گا۔ مغفرت یعنی معاف کرے گا، اس کے گناہوں کو پچھلے معاف کرے گا۔ لیکن خدا ایک کام اور کرتا ہے، خدا کا لطف ذرا اور زیادہ ہے۔ مغفرت بعد میں ہوتی ہے، پہلے توبہ ہوتی ہے، لیکن خدا ایک کام اور کرتا ہے، انسان تائب، توبہ کرنے والا بن جائے، خدا مغفرت سے پہلے، توبہ سے پہلے ہبالے بھی بچھاتا ہے، جال بھی بچھاتا ہے۔ اب وہ جال درک کرنے کی ضرورت ہے، سنیں گے وہ جال کیا ہے؟ خدا بچھاتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے نا اللہ اکبر، یہ خدا کا ہبالہ ہے کوئی جو آئے گا مغفرت کے جال میں؟ ہے کوئی جو آئے گا؟ یہ اذان ہمیں بلا جو رہی ہے، یہ ہبالہ خدا ہے، یہ اللہ کا ہبالہ ہے کہ آ جاؤ، تمہاری مغفرت کے لیے در کھل گیا ہے، کھلا ہوا ہے۔ اور پھر جب آپ کو کہا جاتا ہے نا
کہ حسین ابن علی کی مجلس یہ مجلس حبالہ خدا ہے، یہ عزاداری حبالہ خدا ہے۔ کون ہے جو آ کر یہاں اپنی مغفرت کروانا چاہتا ہے؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ کون ہے جو حر بننا چاہتا ہے؟ دروازہ کھلا ہے، آ جاؤ، یہ حبالہ ہے۔ عزیزان محترم، قانون مغفرت ہم نے سمجھنا ہے۔ قانون مغفرت کیا ہے؟ کہ خدا جال بچھاتا ہے، کبھی وہ حبالہ ماہ رجب کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی وہ حبالہ ماہ شعبان کی صورت میں، کبھی ماہ رمضان، اور کبھی غم سید الشہداء کی صورت میں۔ کبھی اس غم کی صورت میں خدا ہمیں یہ حوالہ دیتا ہے کہ آؤ، آنے کے بعد یہ جو تمہارا یہاں آنا ہے، یہ پلٹنا ہے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ لیکن جب یہاں آئے ہو تو پھر اس کے بعد مغفرت کروا کے جانا، ایسے نہیں جانا، مغفرت کروا کے جانا۔ اب توجہ سنیے گا کہ حر سمجھ گیا، حر کے لیے حبالہ، امام حسین نے حبالہ 28 رجب سے بچھانا شروع کر دیا تھا۔ ہے کوئی اس حبالے میں آئے گا؟ حبالہ حسین ابن علی کھلا ہوا تھا، لیکن بعض لوگ آئے، بعض چلے گئے۔ لیکن بعض آئے، عمرو بن قیس، جس نے امام سے، میں نے ابھی پڑھا تھا نا، عمرو بن قیس کیا کہہ رہا تھا کہ میری شرط ہے بھائی، اگر حالات آپ کے حساب سے نہیں ہوئے تو میں چلا جاؤں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، پھر بھی آ جا۔ حسین نے حبالہ بچھایا کہ آ جاؤ، لیکن حبالے کو درک نہیں کر سکا۔ سنیں گے یہ شخصیت کیا ہے؟ عمرو بن قیس عصر عاشور امام کو چھوڑ کے گیا، عصر کے وقت چھوڑ کے گیا، شہادتیں دیکھی اس نے اپنی آنکھوں سے، مقتل میں اس کا نام درج ہے۔ عصر عاشور چھوڑ کے گیا کیونکہ آیا تو، لیکن مغفرت نہیں کرا سکا، مغفرت نہیں کرا سکا۔ حبالہ حسین ابن علی بچھا ہوا تھا۔ اب عزیزان محترم، حر اس جال میں آ گیا، حر اس حبالے میں آ گیا۔ اب حر کا کیا بنے گا؟ توجہ سے سنیے گا، میں قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں قانون مغفرت پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں۔ 2 آیتیں پہلے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں 2 چیزیں پیش کروں۔ توجہ سنیے گا، والذین کفروا، سورہ محمد کی 8ویں آیت آگے والی، والذین کفروا فتعصل لہم، توجہ سنیے گا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، خدا ان کے اعمال ضائع کر دے گا، ختم کر دے گا، جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ آگے ذَلِكَ، نوی آیت، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا، ما انزل اللہ، جو اللہ کی جانب سے تھا اس کو ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پھر خدا ان کے اعمال کو حبط کر دے گا۔ ہا با توا، حبط، حبط کہتے ہیں ضائع۔ اور خدا کو اختیار ہے، وہ خالق ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے۔ میں پوری زندگی اچھے کام کرتا رہا، خدا دیکھیں، توجہ سنیے گا، خدا کوانٹٹی وائز کاموں کو نہیں دیکھتا، کوالٹی وائز دیکھتا۔ کوالٹی، کوانٹٹی وائز زیادتی نہیں، بلکہ آپ کی کوالٹی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں پوری زندگی اچھے کام کرتا رہا، لیکن مجھ سے تھوڑے سے ایسے کام ہو گئے جس نے پورے معاشرے کو نقصان پہنچایا، تو خدا میرے وہ اعمال بھی ضائع کر دے۔ سنا ہے آپ نے، روایات میں ہے نا، بعض روایتیں تو ایسی ملی کہ جس نے ماں باپ سے آنکھیں چرا کے، نظریں چرا کے، غصے کے انداز سے بھی بات کی، خدا اس کے اعمال ضائع کر دے۔ یہ ہے حبط اعمال، یہ قانون قرآن نے دیا کہ خدا حبط اعمال کر دے گا۔ حبط اعمال، حبط اعمال کب ہوتے ہیں؟ حبط اعمال جب ہوتے ہیں جب انسان کوالٹی وائز کوئی ایسا عمل کر دے، مثلا مثال کے طور پہ میرے نامہ اعمال میں تھی 100 نیکیاں، 100 نیکیاں تھیں، لیکن 2 کام مجھ سے بہت برے ہو گئے کوالٹی وائز، جس نے معاشرے کو زیادہ نقصان دے دیا، تو اب وہ 100 کے 100 بھی ضائع ہو جائیں۔ یہ قانون ہے خدا کا، حبط اعمال کا۔ اچھا، اب اگلی آیت سنیں، یہ تو ہو گیا حبط اعمال۔ اگلی آیت ہے سورہ مبارکہ تغابن، سورہ
تغابن، قرآن مجید کا 64 نمبر سورہ 64، سورہ تغابن کی آیت نمبر 9، وہ بھی 9 نمبر آیت تھی سورہ محمد کی، سورہ تغابن کی بھی 9 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لائے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل صالح کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِ، خدا چھوٹی چھوٹی اس کی برائیوں کو درگزر کر دے گا۔ یکفر، یکفر کہتے ہیں چھپانے، پردہ ڈالنے کو۔ ایسے کام اگر آپ نے کیے کوالٹی وائز جس نے پوری امت کو فائدہ دیا، تو آپ کی جو انڈیویجول چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں خدا معاف کر دے گا۔ لیکن اگر ایسے کام آپ نے کیے، نیکیاں بھرپور تھیں لیکن کچھ کام ایسے کیے جس نے پوری امت کو نقصان دیا، تو خدا آپ کی وہ چھوٹی نیکیوں کو ضائع کر دے گا، آپ کی پوری زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ عزیزان محترم، اس سے سمجھ آیا؟ توجہ سے سنیے گا۔ ایک سوال سوشل میڈیا پہ بھی گردش کرتا ہے، ہم سے بھی ہوا کئی جگہ، کہ توجہ سنیں، اس سے سمجھ آیا کہ ایک نظریہ ہے نا، بعض کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ کے جو ساتھ رہے ان کے اچھے کام بھی ہیں، ان کے اچھے کاموں کو درگزر میں ہی کروں۔ قرآن سے پوچھے، سورہ محمد کہہ رہی ہے انہوں نے اگر پوری زندگی اچھے کام کیے لیکن در زہرا جلایا، تو کیا در زہرا جلانا امت کا نقصان نہیں ہے؟ ہادی کے گھر پہ آگ لے کے آنا اور پھر آپ کہیں کہ ان کے اچھے اچھے کاموں کو یاد کریں، کیسے کریں؟ وہ تو ضائع ہو گئے۔ خدا نے ہفتے اعمال کر دیا، یہ ہفتے اعمال کا قانون ہے۔ انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہوں گے، اپنے لیے کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے کچھ کام ایسے کر دیے جنہوں نے امت کو نقصان دیا، قوم کو نقصان دیا، تو اب خدا نے ہفتے اعمال کر دیے۔ لیکن اگر حر نے زندگی، حر کی نہیں معلوم کہاں گزری، نہیں معلوم حر نے کتنا راشن بانٹا، نہیں معلوم حر نے کتنی نیکیاں کی، نہیں معلوم حر نے کتنے اچھے کام کیے، لیکن حر نے ایک کام یہ کیا کہ امت کی اصلاح کے لیے حسین کا صحابی بن گیا، تو اب خدا حر کی برائیوں کو درگزر کر دے گا۔ یکفر عنہ سیئات، سورہ تغابن کہہ رہی ہے اب اس کی چھوٹی چھوٹی برائیوں میں پردہ اور اس کے اچھے اعمال دنیا کو دکھا دیں۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے کمال خدا کا، یہ ہے خدا کا قانون مغفرت۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے قانون۔ شیطان نے بھی اچھے کام کیے تھے یا نہیں؟ کتنے اچھے کام کیے تھے، عابد تھا، عبادت کرتا تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایک ولایت کا انکار اسے ابلیس بنا دیتا۔ کس چیز کا انکار تھا؟ شیطان نے انکار کس کا کیا تھا؟ ولایت کا۔ کیسے؟ چلے میں سمجھا دیتا ہوں۔ خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرو، سجدہ آدم کو نہیں تھا، اللہ ہی کو تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ ہی کو سجدہ تھا، کیونکہ حکم خدا کا تھا۔ خدا نے کہا میں آدم کو ولی بنا رہا ہوں، ولی، نبی۔ ابلیس نے انکار کس کا کیا؟ ولی کا۔ یہ دیکھ رہا تھا ہے کون، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کس کی جانب سے ہے۔ ابلیس یہ نہیں دیکھ رہا تھا کس کی جانب سے، یہ دیکھ رہا تھا یہ کون ہے۔ نہیں، یہی تو ہماری غلطی ہے، ہم یہی دیکھتے ہیں یہ کون ہے، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو ہے کس کی جانب سے۔ خدا نے ایک قانون دے دیا، سجدے سے مراد پیشانی خاک پہ رکھنا نہیں تھی، سجدے سے مراد تھی قبول، سجدے سے مراد تھی ایکسیپٹ، سجدے سے مراد تھی مان لو۔ اللہ نے ابلیس کو کیا کہا؟ تمام فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس۔ قرآن کہہ رہا ہے ابلیس کے علاوہ سب نے کر لیا۔ کیا تھا سجدہ؟ ولی کو قبول کرنا، ولایت کو قبول کرنا، نبی کو قبول کرنا، نبوت کو قبول کرنا۔ قانون سمجھ آیا؟ اب قانون نیچے لے آئیں، یہی قانون قرآنی آیت کا نیچے لے کر آئیں تاریخ میں۔ اللہ اگر نوح کو نبی بنائے، ولی بنائے، قبول کرو، انکار کرنے والا کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ شاید شرما رہے ہیں آپ۔ آدم کو انکار کرنے والا کیا بنا؟ ابلیس بنا۔ اگر نوح کو خدا نبی و ولی بنا، انکار کرنے والا
ابلیس بن جائے گا، کیونکہ اللہ کی جانب سے اگر ابراہیم، اگر اسماعیل، اگر یعقوب، اگر اسباط، اگر یحییٰ، اگر زکریا، اگر انبیاء کو خدا نبی ولی ہادی بنائے، قبول کرو، تمام امتوں پر واجب ہے قبول کرو، انکار کرنے والا ابلیس بنے گا۔ اگر رسول اللہ کو خدا نبی و ولی بنائے، قبول کرو، انکار کرنے والا ابلیس بنے گا۔ اور اگر غدیر میں نبی اللہ کے حکم سے کسی کو ولی بنائے تو قبول کرو، انکار کرنے والا ابلیس بنتا۔ ولایت اللہ کی جانب سے، قبول کرو۔ علی کو ولی کس نے بنایا؟ رسول نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، حکم الہی سے بنایا۔ تو یہ قانون یہاں نافذ نہیں ہوگا۔ انکار کرنے کا قانون کیا بنا دیتا انسان کو؟ اچھا، کیوں انکار کیا ابلیس نے؟ تکبر کی بنا پر، تکبر کی بنا پر۔ علی کا انکار بعد رسول کیوں ہوا؟ تکبر کی بنا پر، تکبر کیا۔ بعض لوگوں نے کہا، جب میٹنگ ہوئی قبیلوں کی، جب میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم عمر میں زیادہ ہیں، علی چھوٹے ہیں، علی جوان ہیں، ہمیں تجربہ زیادہ ہے، بہت ساری باتیں کی تھی نا۔ لیکن خدا نے کہا کہ رہبر اور لیڈر خدا جب کسی کو بناتا ہے تو عمر نہیں دیکھتا، شجاعت اور علم دیکھتا ہے۔ تو قرآن کا قانون ہے شجاعت اور علم، لیکن یہاں ہمارے ہاں عمر دیکھی جاتی ہے۔ اگر یہ جو عمر دیکھنے کا قانون ہے یہ سقیفہ سے شروع ہوا ہے، غدیری قانون نہیں ہے، سقیفائی قانون ہے۔ اس لیے کچھ قانون سقیفہ سے شروع ہوئے اور کچھ غدیری قانون ہے۔ آپ نے غدیری قانون لینے ہیں؟ بس عزیزان محترم، یا صحاب حسین، ناصران حسین کیوں آ رہے ہیں؟ ٹائم جج کر، ولی کا انکار نہیں کیا، ولی کی اطاعت کی۔ اور اس وقت ولی خدا حسین ابن علی کربلا میں، ان تنصر اللہ، اللہ کی مدد کے لیے آئے۔ خدا کو میری اور آپ کی مدد کی کیا ضرورت؟ اللہ کو نہیں، دین کو۔ دین خطرے میں ہے، یزید جیسا حاکم برسر اقتدار آیا۔ ان تنصر اللہ، کون ہے جو نصرت خدا کے لیے نکلے گا؟ کون نکلا؟ عبد المطلب کا گھرانہ، ابو طالب کا گھرانہ۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کون ہے جو دین کے کام آئے ہیں؟ کون ہے ان تنصر اللہ؟ کون ہے ان تنصر اللہ؟ مکہ کے اندر ان تنصر اللہ ذات رسول ہے، اور ان تنصر اللہ کا ساتھ دینے والی خدیجۃ الکبریٰ۔ پھر مدینہ آ جاتے ہیں، ولی خدا تنہا ہو جاتا ہے، بعد رسول علی کو تنہا کر دیا جاتا ہے۔ ان تنصر اللہ کا مصداق زہرا بن گئی، باہر نکلی، ولایت کا دفاع کی، ولی کا دفاع کی۔ کربلا آ گئی، حسین ابن علی اپنا فریضہ ادا کرنے نکلے۔ ان تنصر اللہ، اللہ کی نصرت کے لیے، نصرت خدا بھی آئی۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کربلا سے بڑی استقامت کہیں نہیں نظر آتی۔ آؤ عزادارو دیکھو ان تنصر اللہ کی اب اس آیت کا مصداق کربلا میں زینب کبریٰ بن گئی، علی کی بیٹی بن گئی ہے۔ بھائی سے وعدہ کیا، بھیا گھبرانا نہیں، ان تنصر اللہ، میں سنبھالوں گی، یہ سب میں سنبھالوں گی۔ اور سنبھالا آزادارو، سید سجاد کو بھی سنبھالا، جناب سکینہ کو بھی سنبھالا، بچوں کو بھی سنبھالا۔ ان تنصر اللہ، اللہ کے دین کو بھی سنبھالا۔ بڑی علی کی بیٹی دین کو آگے پہنچانے کے، پرچم امامت لہرانے کوفہ اور شام میں پہنچ گئی علی کی بیٹی۔ لیکن کس حالت میں پہنچی سنو گے؟ کلیجہ تھام کے سننا، پہنچ تو گئی، پہنچا تو دیا پیغام حسین۔ ان تنصر اللہ، آسان بھی تو نہیں ہے نا۔ کیا کیا علی کی بیٹی؟ بھائی دیا، بیٹے دیے ہیں، بھتیجے دیے ہیں، بھانجے دیے ہیں، سب کچھ دیا اللہ کی راہ۔ 11 محرم آ گئی، سننا زدہ۔ کل شام غریبہ کی ایک روایت پڑھی تھی، آج 11 محرم کی ایک سننا۔ 11 محرم آ جاتی ہے، لعین حکم دیتے ہیں کہ سید سجاد کو حکم دیتے ہیں کہ کاروان کو تیار کیا جائے۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے، اجرکم اللہ، 2 جملے سننا بس۔
حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے کہ سید سجاد کو حکم دیا کہ کاروان تیار کرو۔ سید سجاد پھوپھی اماں کے پاس آئے، کہا پھوپھی اماں کاروان لے کر جانا۔ پھوپھی اماں ذمہ داریاں اٹھانے کا وقت آ گیا۔ سننا عزادارو، سننا، اونٹ لائے گئے۔ کس شان سے نکلی تھی مدینہ سے سید زادیاں، کس شان سے نکلی تھی؟ اب سننا، اونٹ جو آئے نا، ان اونٹوں پہ محملیں نہیں تھی۔ بغیر محمل کے اونٹ پہ کیسے بیٹھا جاتا؟ حضرت ابو ذر کو بٹھایا تھا، ران کا گوشت گل گیا تھا ابو ذر کا۔ جب ابو ذر شام سے مدینہ پہنچے تھے نا، ران کا گوشت گل گیا تھا۔ بغیر محمل کے اونٹ پہ جب بٹھایا جائے تو زخم لگتے ہیں، بدن زخمی ہو جاتا ہے۔ بغیر محمل کے اونٹ لائے گئے۔ اب سننا زدارو، غربت کا عالم سننا، 11 محرم ہے، سیدانیاں کھڑی ہیں، سیدزادیاں کھڑی ہیں، نبی کی آل کھڑی ہے، نبی کی ناموس کھڑی ہے، منتظر تھی کہ کوئی آ کر سوار کرے گا، لیکن کون آئے گا؟ عباس بھی نہیں رہے، علی اکبر بھی نہیں رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جی بھر کے پرسہ دینا زہرا کو، بس 2 جملے سن لینا، آپ کی زحمت تمام۔ جب بیویاں منتظر تھی نا، زین ام کلثوم کھڑی دیکھ رہی ہیں، جناب ام رباب، جناب ام لیلا دیکھ رہی تھی، کبھی فرات کی جانب نگاہ کرتی تھی، کبھی مقتل کی جانب نگاہ کرتی تھی۔ اسی اثنا میں شیر دل خاتون علی کی بیٹی آ گیا ہے، کہنے لگی بیویوں گھبرانا نہیں، آج میں تمہیں سوار کروں۔ اجرکم اللہ، ان تنصر اللہ، یہ ہے ان تنصر۔ کہنے لگی میں تمہیں سوار کروں گی۔ آ گئی علی کی بیٹی، خود اپنی پشت سے سوار کیا، جناب ام کلثوم کو سوار کیا۔ جو مقتل میں لکھا ہے سن لو عزادارو، کلیجہ تھام کے سن لو، اولاد والے بیٹھے ہو، خدا آپ کا سایہ سلامت رکھے آپ کی اولاد پر۔ کل جناب ام کلثوم کو سوار کیا، ام لیلا کو سوار کیا، ام رباب کو سوار کیا۔ جب سب بیویوں کو سوار کر چکی تو کتنی مظلوم علی کی بیٹی خود تنہا رہ گئی، خود نہر القمہ رخ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اجرکم اللہ، پردے کا محافظ عباس یاد آ گیا، شاید عباس یاد آ گئے۔ اجرکم اللہ، آخری جملے سننا، علی کی بیٹی تنہا ہے۔ سنو کہ کیا لکھا ہے مقتل میں؟ خود ہی اونٹ پر سوار ہوئی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، جی بھر کے پرسہ دینا زدارو، ابو بصیر کی طرح پرسہ دینا، جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے پہ روتی۔ 2 جملے سن لینا زدارو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آخری 2 جملے سننا، علی کی بیٹی سوار ہو گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، مقتل کی روایت ہے، بہت سخت روایت ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے اب بیویوں کی جو سواریاں تھیں نا، وہ گنج شہداء کے پاس سے گزاری گئی۔ گنج شہداء سنو کہ کیا جگہ ہے؟ گنج شہداء وہ جگہ ہے جہاں شہیدوں کے لاشیں پڑے تھے، اور سنو کہ کس حالت میں تھے؟ سالم نہیں تھے، پائمال ہو چکے تھے، بدن کے ٹکڑے پڑے تھے۔ سننا زدارو، آخری جملے سننا، آخری جملے سننا کلیجہ تھام کے۔ علی کی بیٹی بھی سوار ہے، تمام بیویاں سوار ہیں، لینوں نے جب مقتل میں جب گنج شہداء کے پاس سے گزارا نا بیویوں کو، تو منظر سننا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا۔ کہا کیا منظر تھا؟ کہا ایک منظر، 2 منظر بیان کرتا ہے، کلیجہ تھام کے سننا۔ کہا ایک منظر تو یہ تھا کہ تمام بیویوں نے اپنے آپ کو جیسے ہی پیاروں کے لاشیں دیکھے نا، بریدہ لاشیں دیکھے، رہا نہیں گیا، کوئی علی اکبر کے لاشے پر، کوئی بی بی عباس کے لاشے پر، کوئی کسی اور شہید کے۔ کہا کیا منظر دیکھا؟ کہا ایک منظر میں نے ایسے دیکھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا کیا منظر تھا؟ کہا دل ہلا دینے والا منظر تھا۔ کہا علی کی بیٹی جب اپنے بھیا کے بدن کے ٹکڑوں پہ آئی، عزاداروں کلیجہ تھام کے سننا، حمید کہتا ہے چل کے نہیں آئی، کونیوں کے بالا۔ اجرکم اللہ، آنے کے بعد بھائی کے بدن کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ سننا عزادارو، مصائب ختم نہیں ہوئے، بہت دردناک منظر ہے۔ اپنے بھیا کے بدن کے ٹکڑوں کو ہاتھوں میں اٹھایا۔ حمید کہتا ہے کبھی چومتی جاتی تھی،
اور کبھی اٹھا کے کہتی تھی خدایا میری قربانی قبول فرما، اجرکم اللہ، کیا جگر ہے علی کی بیٹی کا۔ آخری جملے سننا، حمید کہتا ہے ایک منظر یہ تھا کربلا میں کوہرام بپا ہو گیا، اتنا روئی بیبیاں اپنے پیاروں کو، لیکن سننا حمید کہتا ہے ادھر تھوڑی دور سید سجاد کھڑے تھے۔ سننا عزادارو، غیور عزادارو، غیرت مند عزادارو، خدا آپ کی ناموس کا پردہ سلامت رکھے۔ سننا عزادارو، غیور سجاد کھڑا تھا، غیرت مند سجاد کھڑا تھا، لعین آیا۔ حمید روایت کر رہا، حمید کہتا ہے ایک لعین آیا اور سید سجاد کو کہتا ہے بیبیوں کو پیاروں سے الگ کرو، پیاروں سے بیبیوں کو الگ کرو، بیبیوں کو الگ کرو۔ سید سجاد کہتے اے لعین جی بھر کے رونے تو دے، اے لعین رونے تو دے۔ کہتا ہے نہیں، امیر کا حکم ہے، الگ کرو۔ سننا عزادارو، حمید کیا کہتا ہے، غیرت مند سجاد نے کیا کیا، سننا غیور سجاد نے کیا کیا۔ حمید کہتا ہے سید سجاد نے کہا اگر بیبیوں کو الگ نہ کروں تو کیا کرے گا؟ کہنے لگا اس نے تازیانہ نکالا، اللہ اکبر، تازیانہ نکالا، کہتا ہے تازیانے ماروں گا۔ سنو گے سجاد نے کیا کیا؟ سید سجاد نے کوئی بات نہیں کی، اپنی پشت کو آگے کر دیا، کہنے لگے تازیانے برسانے برسا لے، لیکن میں پھوپھی کو جدا نہیں کر سکتا، پھوپھی کو بابا سے جدا نہیں کر سکتا۔ آخری جملے سنو غیرت مند عزادارو، آخری جملے سنو۔ ادھر لعین نے تازیانے برسانا شروع کیے، زینب نے منظر دیکھا، بھائی کے بدن کے ٹکڑوں کو چھوڑا، دوڑ کے آئی، سجاد کو سنبھالا، لعین کو دور کیا اور کہا کیا میرے سجاد کو مار ڈالے گا؟ عزادارو، لعین دور ہو گیا، سجاد نے، آخری جملے سننا، سجاد نے روتی آنکھوں سے کہا پھوپھی اماں کمر میں ابھی طاقت ہے، تازیانے کھا سکتا ہوں، جاؤ بابا سے لپٹ کے رو لو۔ واہ حسینہ واہ غربتہ۔